الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وضو سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں۔ وضو کے کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر وضو صحیح نہیں ہوتا۔ وہ ہے نمبر 1 مسلمان ہونا۔ مسلمان کا وضو صحیح نہیں ہے۔ مسلمان کے علاوہ غیر مسلم اگر وضو کرے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 ممیز ہونا۔ ممیز جو بچہ سوجھ بوجھ والا ہے، 6-7 سال کا لڑکا، 2-3 سال کا بچہ اگر وضو بھی کرے تو اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کی وضو صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ممیز کی تعریف کرتے ہیں کہ جو بچہ تنا کھاتا پیتا اور استنجا کرتا ہو اسے ممیز کہتے ہیں۔ پاگل کا وضو صحیح نہیں ہے، پاگل بچے کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ ناپاکی کی حالت میں، عورتوں کے ناپاکی کی حالت میں وضو صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر ایک رواج چلتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کا ہے، سفر کرنے کا ہے، ناپاکی کی حالت ہے تو وضو کر کے نکلتے ہیں، تو شافعی کے نزدیک اس حالت میں وضو کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ گھر سے جو دعا رہتی ہے حدیث میں آئی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک من عذل وذل وعسل وذل واظلم اعوذ اواشل اویچلا، یہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں پڑھ کر نکلیں۔ شافعی کے نزدیک وضو کرنا صحیح نہیں ہے، البتہ حنف کے نزدیک اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں۔ وضو کے فرض، عضو کی چمڑی تک پانی پہنچنے کے لیے کوئی چیز حائل نہ ہونا، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ لہذا وضو کرتے وقت یہ دھیان دے، خیال کرے کہ بدن کے اوپر کوئی ایسی چیز چپکی ہوئی نہیں ہے، لگی ہوئی نہیں ہے، جیسے کہ تیل والا کلر رہتا ہے، وائٹنر ہے، مچھلی کا جو کھپلا ہے، مچھلی کا جو کھول ہوتے ہیں اس کو تو وہ اکثر لگتے رہتے ہیں، جو مچھلی والے رہتے ہیں ان کو لگتا رہتا ہے، اور پھر بعد میں عصر بعد کافی دیر سے کیا ہوتا ہے نکلتا ہے، تو ایسا چپکتا ہے کہ اندر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ لہذا وہ ہاتھ میں گلوز آتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ مستنیر رہیں گے، تو کوشش کریں کہ وہ چیز ہاتھ میں نہ لگے۔ اور اپن جو قلم رہتا ہے، پین رہتا ہے، وہ لگتے رہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ بھی نہ لگے، لیکن اگر وہ لگتا ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک ایسا کلر چھوڑتا ہے جس سے جرم یعنی کوئی چیز نہیں رہتی جو کیا بنے پانی پہنچنے کے لیے مانع رکاوٹ بنے۔ جیسے مہندی عورتیں لگاتی ہیں تو ایک ہے مہندی کا کلر ہے، ایک کبھی مہندی باقاعدہ چپکی رہتی ہے ناخن میں یہاں وہاں، تو اندر کبھی پانی پہنچنے کے لیے مانع بن سکتا ہے، تو مہندی نہیں لگی ہے بلکہ خالی کلر ہے تو کلر معاف ہے۔ اور آج کل کی بات مہندی ایسی بھی آتی ہے جس میں 2-4 دن کے بعد کھپلے نکلتے ہیں، کھپلے، ٹھیک ہے، تو ایسے کہ 2-4 دن کے بعد کھپلے نکلتے ہیں تو ایک طرح کا وہ جرم ہو گیا، چمڑی تک پہنچنے کے لیے پانی کیا بنتا ہے رکاوٹ بنتا ہے، تو ایسی مہندی نہ لگائیں جس کے ذریعے سے پانی اندر تک نہ پہنچے اور اس سے کھپلے نکلے باقاعدہ۔ عضو پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی کو بدلے، جیسے زعفران یا صابن کا پانی، اس طرح بدلے کہ اس پانی کو پانی نہ کہا جائے۔ بدن کے اوپر کبھی آدمی عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے پھر وضو کرنے جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو پانی ہاتھ میں آئے گا وہ خالص پانی نہیں رہے گا، وہ چینجنگ والا پانی ہو جائے گا، وہ خوشبو والا پانی ہو جائے گا، اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ پانی جو چاہیے وہ خالص چاہیے، کلین، اس کے اندر کسی قسم کی بدبو نہ ہو، خوشبو بھی نہ ہو۔ زعفران کا پانی ہے، جو بھی ہے پانی کے اندر رد و بدل تغیر نہیں آتا۔ کبھی حکومت کی طرف سے ہی کبھی نل کے اندر اور پانی کے اندر دوا وغیرہ مارتے ہیں کچھ جراثیم وغیرہ مارنے کے لیے، اس کو کلین اور صاف کرنے کے لیے، تو علماء نے فرمایا کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ چل جائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ ہم جو پانی یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی خوشبو کر رہی ہے، زعفران ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ یعنی عضو پر ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ پانی کو کیا کر دے، بدل دے، چینج کر دے۔ اس لیے اگر کسی نے وضو سے پہلے خوشبو لگائی ہے تو ہاتھ دھو لیں اچھی طرح، صابن سے کیا کریں اچھی طرح ہاتھ دھو لیں۔ وضو کی فرضیت کو جاننا، تو بھائی وضو کیا ہے، فرض ہے، اس کو آدمی جانے۔ وضو کے فرائض میں سے کسی پر سنت کا یقین نہ رکھنا، مثلا چہرہ دھونا فرض ہے، اس کو سنت نہ سمجھیں، مجھ سے معلوم کریں کہ وضو میں کیا فرائض ہے، کیا سنت ہے، تو چہرہ فرض ہے، ہاتھ دھونا فرض ہے، سر کا مسا فرض ہے، پیر دھونا فرض ہے، اس کو سنت نہ سمجھیں۔
دائم الحدث کے لیے نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو، دائم الحدث جس کو بار بار ہوا خارج ہوتی ہو، گیس نکلتی ہو، یا پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی شکایت ہو، یا کوئی اور مرض جس کی وجہ سے وضو بالکل ٹھہرتا نہ ہو، اسے دائم الحدث کہیں گے، یعنی جس کو پیشاب کے قطروں کی شکایت ہے، ہوا کے نکلنے کی شکایت ہے۔ تو یہ حضرات وضو کب کریں گے؟ وقت داخل ہونے کے بعد۔ ان کے لیے وقت سے پہلے وضو کرنا صحیح نہیں، لہذا جب وقت داخل ہو جائے گا اس کے بعد یہ وضو کریں گے اور جلدی سے کیا کریں گے؟ فرض نماز ادا کریں گے، اور ایک وضو سے ایک ہی فرض پڑھیں گے، ایک وضو سے ایک ہی فرض پڑھیں گے۔ سنت جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں، البتہ فرض جو ہے وہ ایک ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پانی پاک ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جیسے کہ اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، جیسے ہوا، پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ نمبر 2، عقل کا زائل ہونا، نیند سے یا نیند کے علاوہ سے، جیسے پاگل پن سے یا شراب سے، سوائے اس آدمی کے نیند کے جو اپنے 4 زانوں پر زمین سے ٹیک لگا کر سویا ہو۔ اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی ماڑی مار کر اگر کوئی سویا ہے تو کتنا بھی سو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس نے ماڑی نہیں ماری ہے، 1 زانو 2 زانو، یا ہے کہ اس کی سریر اٹھی ہوئی ہے، پیر اٹھا کر کیا کیا ہے وہ سویا ہے، تو ایک دلکا بھی اگر لگتا ہے تو اس کے وضو کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے۔ اس کا خاص خیال رکھیں نماز سے پہلے، کبھی خطبے سے پہلے سکینہ اترتے رہتے ہیں، لوگ سوتے رہتے ہیں، اور پھر اس حالت میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان کی صحیح نہیں ہوگی، وضو ٹوٹ جائیں گے۔ تو بیٹھنا ہی ہے تو 4 زانو ہو کے بیٹھے تو پھر سمجھ لیجیے کہ اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3 ہے اجنبی مرد اور عورت کی چمڑی کا ملنا، کوئی چیز حائل ہوئے بغیر، اگر دونوں کے درمیان محرمیت ہو، یعنی جن کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، نسب یا رضاعت یعنی دودھ پلانے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسے اجنبی مرد اور عورت کا کیا ہو جائے؟ بغیر حائل میں ہاتھ لگ جائے، پیر لگ جائے، غلطی سے لگ جائے، کسی طرح بھی لگ جائے، چمڑی لگ جائے، لہذا سر کے بال لگتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بال ہے، ناخن ہے اور دانت ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کے علاوہ بدن کا دوسرا حصہ لگ جاتا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ جن کے درمیان محرمیت ہے ان سے وضو نہیں ٹوٹتا نسب کی وجہ سے، یعنی محرم جو رشتہ دار ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ محرمیت ہے کہ ان سے نکاح کرنا کیا ہمارا کیا حرام ہے۔ بھتیجی ہے، بھانجی ہے، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، ان سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح سسرالی جو رشتے ہیں، یعنی ساس ہے، ساس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ساس کا ہاتھ لگتا ہے اس لیے کہ ساس کو دیکھنا جائز ہے۔ اسی طرح بہو بیٹے کی بیوی یہ باپ کے لیے کیا ہے؟ محرمیت ہے، اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اسی طرح دوسری ماں ہے، باپ کی دوسری بیوی ہے، تیسری بیوی ہے، چوتھی بیوی ہے، تو جو دوسری ماں ہماری ہوتی ہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر رضائی ماں ہے، جس ماں نے کیا کیا؟ دودھ پلایا ہے، تو وہ ماں، اس کی بیٹی، اس کی خالہ، رشتہ دار، اس کی جتنی محرمیت ہے ان تمام سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اپنی اگلی شرمگاہ کو چھونا یا پچھلی شرمگاہ کے حلقے کو چھونا، ہاتھ کے اندرونی حصے سے یا انگلیوں کے اندرونی کسی حصے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اپنی شرمگاہ یا کسی انسان کی شرمگاہ، جانور کی شرمگاہ چھوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ انسان کی شرمگاہ چاہے 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، تو پیشاب کی اس کی جو جگہ ہے، پیشاب کی جو جگہ ہے، گول ہڈی وغیرہ رہتی ہیں، اس کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سورین ہے، لیکن سورین کو بھی ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کلہا اسے کہا جاتا ہے، تو اس کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ 2 نمبر کی جو جگہ ہے جہاں سے 2 نمبر خارج ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگتا ہے تو وضو ٹوٹے گا۔ اور پیشاب کی جو جگہ ہے مکمل اوپر سے نیچے تک، تو اس کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اپنی ہو یا بچے کی ہو، تو بچے کو گود میں لیتے ہیں تو بچوں کو بھی گود میں لینے کی وجہ سے غلطی سے اس کا ہاتھ لگتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاتھ کا اندر کا حصہ، یعنی جو ہم نے ہاتھ اس طرح کیے ہے، اس میں جو حصہ چھپ گیا، دونوں ہاتھ ملانے کی وجہ سے جتنا حصہ چھپ گیا ہے، یہ چھپنے والا حصہ اگر ٹچ ہوتا ہے
پیشاب کی جگہ کو تو وضو ٹوٹے گا. اوپر کا حصہ ٹچ ہوتا ہے یا یہ کہ کنارہ جو ہے وہ ٹچ ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. علامہ کی تو کہتا ہوں سبحان اللہ.